بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک خاص طبقے کی آل محمد سے اتنی دشمنی، اس کے اسباب سمجھ میں نہیں آتے۔ زندہ افراد کی مخالفت کی تو کچھ وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن مردے تو اٹھ کے حکومت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے، پھر بھی اس قدر شدید عداوت۔ اب دیکھیں متوکل کو۔ ایک بار سن 238 ہجری میں قبر حسین کو کھدوا ڈالنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہو کر مسلسل پیچ و تاب کھاتا رہا اور وقت کا منتظر رہا۔ حد ہوتی ہے بدباطنی کی۔ ایک طرف زندہ امام کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی فکر میں تھا، دوسری طرف مردہ امام کا نام و نشان مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی ہماری طرح انہیں زندہ ہی سمجھتا تھا اور اس علامت کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ نجف و کربلا کے ہر اعلامیے کو مٹا دیا جائے۔ اس کام کے لیے اس نے حاکم کوفہ موسیٰ بن ہارون کو متعین کیا، جس نے ہزاروں زائرین قتل کر دیے۔ نتیجے میں آنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی، لیکن ہر طرف ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ ابو بکر عیاشی اور یحییٰ بن عبد الحمید عمائدین کوفہ میں سے تھے۔ انہوں نے جا کے موسیٰ کو روکنے کی کوشش کی۔ اس پر موسیٰ نے دونوں کو پٹوایا اور بامشکل صحیح و سلامت وہ گھر پہنچے۔ پھر بھی مزاروں کے منہدم کرنے میں موسیٰ کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے اس مقصد کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ بعض کرامات دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور اسی طرح واپس پلٹ آتے۔ متوکل نے ایک معتمد ابراہیم دریچ کو ایک دستہ فوج کے ساتھ کوفہ کے قاضی جعفر بن محمد کے پاس روانہ کیا کہ اس کی نگرانی میں قبر حسین کو مٹا دیا جائے۔ ابراہیم نے دوسری بار بھی وہی سب کچھ کیا جو پہلی مرتبہ کر چکا تھا، لیکن انجام پہلا جیسا ہی ہوا۔ آخر اس نے سارا ماجرا متوکل سے جا کر کہہ سنایا اور گھر پہنچتے ہی بیمار پڑ گیا۔ متوکل باز نہ آیا اور اپنے ایک ملازم ہارون معلی کو مأمور کیا۔ اس کو خواب میں خاتم المرسلین نظر آئے، جنہوں نے اس بدعت سے منع کیا، مگر ہارون کوشش کرتا رہا۔ نشانے قبر کو تو وہ مٹا نہ سکا، مگر خود اس کا یہ حال ہو گیا کہ چہرہ سیاہ پڑ گیا، ہاتھ پاؤں ایسے ہو گئے کہ دیکھنے والے کو اس سے گن آتی تھی۔ منہ کے چھالوں سے ہر وقت پیپ بہتا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن ہارون نے ایک شیعہ سے قبر حسین کی مٹی منگوا کر اس کا استحضاء کیا، خاک شفا کو مقام بولبراز پر لگایا تھا اور لگاتے ہی آگ آگ چلانے لگا۔ اس کے جسم کے اندر کے حصے کٹ کٹ کر نکلتے رہے اور وہ تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ مسلسل ناکامیوں کے باوجود متوکل نے اپنی ناصابیت نہیں چھوڑی۔ کربلا میں ہر طرف پہرے بٹھا دیے کہ کوئی زیارت کے لیے قبر تک نہ پہنچ پائے، لیکن جانے والے تو جاتے ہی رہے۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کس طرح زائرین نے مال و دولت حتیٰ کہ اولاد کی قربانیاں دی اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ متوکل کو اس کی روک تھام میں اتنی دلچسپی تھی کہ کبھی کبھی خود دیکھنے کو نکلتا تھا کہ کوئی کربلا کی طرف جا تو نہیں رہا۔ ایک روز وہ بغداد کے پل پر خیمہ زن تھا کہ ایک سید زادی اپنے 7 سالہ بچے کے ساتھ جاتی نظر آئی۔ متوکل نے سپاہیوں سے کہہ کر اسے طلب کیا اور کہا، کیا رکھا ہے حسین کی زیارت نے؟ اس عورت نے جواب میں کہا، خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ متوکل بولا، حسین اس قابل تھے کہ اس کے ذریعے معرفت خدا اور رسول ہو؟ اس پر سیدانی کی گرج فضا میں بلند ہوئی، حسین سے معرفت حاصل نہ ہوگی تو کیا تجھ جیسے فاسق اور فاجر سے ہوگی؟ سید زادی نے اپنا خنجر نکالا، مگر وہ دراز نہ کر سکی۔ سپاہیوں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا۔ متوکل نے حکم دیا، اس کے بچے کو گود میں ذبح کر دو۔ سید زادی نے فطرت محبت میں بچے کو اٹھا لیا۔ سپاہیوں نے
دونوں کو گرا کر بچے کی گردن کاٹ دی اور ماں بچے کے خون میں لت پت ہو گئی۔ پھر وہ اس کی لاش اٹھا کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئی۔ روزے پر کچھ زائر موجود تھے، وہ ان سے آگے پہنچ گئی اور بولی، فرزند رسول، غریب و نادار ہوں اور تو کچھ نہیں، یہ تحفہ لائی ہوں۔ بچے کا منہ اس نے مزار کی طرف کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ قبر حسین کانپ گئی، ایک نور ہر طرف پھیل گیا اور آواز آئی، مومنہ تیری زیارت قبول ہوئی، دیکھ تیرا بچہ حسین کی گود میں ہے۔ سیدزادی نے کچھ نہیں دیکھا مگر وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ یہ رونا بچے کے لیے نہیں تھا بلکہ غم حسین میں تھا۔ مظالم کی یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بنی عباس کے بھیڑیوں نے ایسی کتنی ہی جانیں لی اور اب تک جاری اور ساری ہے۔ ہزاروں سلام ان صاحب ایمان پر جو خاک خون میں تڑپتے رہے، گھروں کو تباہ برباد کرایا، اپنے بچوں کی لاشیں خود اپنے ہاتھ میں اٹھائی مگر مزار سید الشہداء کی زیارت کا ارادہ ترک نہ کیا۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔